میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے خوش نصیب مسلمانوں مبارک ہو۔ حضور کا ذکر کرنا عبادت ہے، حضور کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنا، یہی تو میری زندگی کا کامیاب ترین مقصد ہو اور ہونا چاہیے اور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور فرماتے جبریل نے آ کر کہا، کیا کہا؟ اللہ میرا اور تمہارا رب فرماتا ہے۔ جبریل آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مصطفیٰ، اے محبوب، اے اللہ کے نبی، لاڈلے پیارے سونے نبی، میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے اے محبوب جانتے ہو کس طرح تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ ہی خوب جانتا ہے، رب خوب جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا رب فرماتا ہے جب میں یاد کیا جاتا ہوں تو میرے ساتھ آپ کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رب کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے، رب کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، رب کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد عربی کا مقام ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل ہی میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کوئی بندہ دنیا بھر میں زندگی بھر میں اللہ اللہ کرتا رہے، محمد کو نہ مانے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ نیز فرماتے ہیں عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے آپ کے ذکر ہی کو اپنا ذکر قرار دیا۔ اللہ، لہذا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا۔ حضرت جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص تمہاری رسالت کا اقرار کرے گا اور اس نے میری ربوبت کا اقرار کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ بعض نے کہا ورفعنا لک ذکرک سے مقام شفاعت بھی مراد ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ آج جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف اٹھتی ہے، بہت سارے لوگوں کو بچیوں کی شادیاں یاد آتی ہیں، میلاد کے اوپر باتیں کرتے ہیں، میلاد کے اوپر اعتراضات اور تنقید کرتے ہیں۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ حضور کا مقام بیان کرنا، حضور کا ذکر کرنا، حضور کی شان بیان کرنا، حضور کی عظمتوں کے گیت گانا، یہی تو میلاد ہے۔ اور جو حضور کے ذکر کو کم کرنے کی کوشش کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔